بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 2 ہے، جس میں ہم شاعر قریط بن انیف کو پڑھیں گے۔ تعارف کچھ یوں ہے کہ یہ ایک اسلامی شاعر ہیں۔ قبیلہ بنو شیبان نے ان پر حملہ کیا، ان کے 30 اونٹ لوٹ کر لے گئے۔ انہوں نے اپنے قبیلے سے مدد مانگی، لیکن قبیلے کے لوگوں نے مدد سے انکار کیا، تو کوئی چارہ کار نہ تھا تو یہ بنو مازن کے پاس چلے گئے اور ان سے مدد کی درخواست کی۔ بنو مازن نے ان کے ساتھ چند آدمی روانہ کیے، جنہوں نے بنو شیبان پر جوابی حملہ کیا اور 30 کی جگہ 100 اونٹ لائے۔ ذیل کے اشعار میں شاعر بنو مازن کی تعریف اور اپنے قبیلے کی مذمت کر رہا ہے، تو آئیے اشعار پڑھتے ہیں اور اسے سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الحماسہ۔ قال بعض شعراء بلعنبر واسمه قریط بن انیف: لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لانا. قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا. فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شدوا الإغارة فرسانا وركبانا. تو آئیے ترجمہ سمجھتے ہیں۔ قال بعض شعراء بلعنبر، بلعنبر کے قبیلے سے بعض شعراء نے کہا، اور وہ کون ہے؟ واسمہ، اس کا نام ہے قریط بن انیف۔ اس نے کہا، لو کنت من مازن، اگر میں قبیلہ بنی مازن سے ہوتا، قبیلہ بنو مازن سے ہوتا، لم تستبح ابلی، تو لوگ میرے اونٹوں کو مباح نہ سمجھتے۔ استباح یستبیح طلب الاباحتی، یعنی چیز کو مباح سمجھ لینا، جائز سمجھ لینا، اس میں تصرف کرنا۔ اگر میں قبیلہ بنو مازن سے ہوتا تو وہ بنو شیبان والے میری اونٹوں کو اس پر حملہ نہ کرتے، وہ مجھ سے لوٹ کے نہ لے جاتے۔ بنو اللقیطتی، وہ کون ہیں جنہوں نے لوٹا ہے؟ بنو اللقیطہ، وہ گری پڑی عورت کی اولاد، من ذہل ابن شیبانہ، جن کا تعلق بنو شیبان سے ہے، ذہل بن شیبانہ سے ہے۔ بنو اللقیطہ، یہاں عربی زبان میں گری پڑی عورت کو اللقیطہ کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں لکل ساقطۃ لاقطہ، ہر گری پڑی عورت کے لیے کوئی نہ کوئی ہوتا ہے اسے اٹھانے والا، ٹھیک ہے؟ تو لقیطہ یہاں پر کسی نے کہا کہ یہ عورت کا نام ہے، لیکن علامہ تبریزی رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اگرچہ شراح حماسہ نے اس لفظ کو ذکر کیا ہے، لیکن یہ درست نہیں۔ لقیطہ کہتے ہیں کہ اس میں یہی جو حضرات نقل کرتے ہیں، صحیح روایت یہی ہے کہ اس سے مراد گری پڑی عورت ہے، یہ کسی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ لقیط کا مؤنث ہے، جس کے معنی گری پڑی عورت، ذلیل عورت کے آتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ تھے، گویا کہ ان کا نسب بھی معلوم نہیں ہے، جنہوں نے میرے اونٹوں پر حملہ کر کے اسے لوٹ لیا تھا۔ مزید کہتے ہیں، اگر میں قبیلہ بنو مازن میں سے ہوتا، اذا لقام بنصری معشر خشن، اس وقت میری مدد کے لیے ایک ایسی قوم کھڑی ہو جاتی۔ قام یقوم، کھڑا ہونا، بنصری النصرۃ، مدد، میری مدد کے لیے ایک قوم اٹھ کھڑی ہوتی۔ معشر، ایسی جماعت، خشن، جو بہت سخت ہے، یعنی ایسی قوم جو بہت کھردری، جو حمیت کے وقت کھردری ہو جاتی ہے، یعنی بہت دلیری کا ثبوت دیتی ہے۔ عند الحفیظتی، حفیظہ اس کا ترجمہ ہے
کہ جب کسی پر سختی کا وقت آئے، یا حفیظہ جب کسی کی عزت کو خطرہ ہو تو وہ کسی عذر کو بھی قبول نہیں کرتے، وہ اس وقت مان نہیں پڑتے۔ ان ذو لوثۃ لانا، اس کا ترجمہ ہوگا کہ اگر ایسی قوم کڑی ہو جاتی جو حمیت کے وقت کھردری ہے، اگر کمزور آدمی نرم پڑ جائے تو وہ سختی سے پیش آتے ہیں اور اپنی عزت کی حفاظت میں کسی قسم کی نرمی سے کام نہیں لیتے۔ ٹھیک ہے، معشر کا ترجمہ ہوگا جماعت سے، کہ ایک جماعت کھڑی ہو جاتی جو کہ کھردری ہوتی، سخت ہوتی، عند الحفیظتی جب ضرورت ہوتی کہ عزت کی حفاظت کی جائے۔ اگرچہ ان ذو لوثۃ لانا، اگرچہ ایسے لوگ نرمی بھی دکھا دیں تو یہ ایسی قوم ہے جو میری مدد کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ لانا یہ لین اور نرمی نہیں دکھاتی بلکہ یہ ان کا کام تمام کر دیتی ہے۔ تو کیسے میرے اونٹوں کو کوئی لے کر جاتا اگر میں مازن میں سے ہوتا۔ گویا کہ ان کی مدح بیان ہو رہا ہے، مدح کر رہے ہیں، بنو مازن کی مدح ہو رہی ہے اور بنو شیبان کی ساتھ بلکہ اپنے قبیلے کی ذم بیان ہو، ملامت کر رہے ہیں انہیں۔ قوم، یہ ایسی قوم ہے، اذا الشر ابدى ناجذیہ لہم، وہ ایسی قوم ہے کہ جب شر یعنی لڑائی ان کے سامنے اپنے دانت ظاہر کرے، ابدا اظہرا، الشر الحرب، جب لڑائی اپنی دانت دکھائے، ناجذیہ نواجذ، یہ دانتوں میں نواجذ بھی ہیں اور اضراس بھی ہیں، انیاب بھی ہیں، تو ناجذیہ لہم، جب شر یعنی لڑائی ان کے سامنے اپنے دانت ظاہر کرے، طاروا الیہ، طارا اڑنا، ٹھیک ہے، تو وہ اس کی طرف اڑ جاتے ہیں، طاروا الیہ، تو وہ شر کی طرف اڑنے والے ہیں، پیچھے نہیں ہٹنے والے، آگے بڑھنے والے ہیں۔ زرافات و وحدانا، زرافات جماعت کی شکل میں، وحدانا اکیلے اکیلے بھی، یعنی وہ ایک آدمی بھی پورا ایک لشکر ہے، ایک آدمی بھی نہیں گھبراتا، وہ بھی کھود پڑتا ہے اور پوری جماعتیں بھی کھود پڑتی ہیں اور ان کی طرف اڑ جاتی ہیں گویا کہ۔ لا يسألون اخاهم حين يندبهم، ان کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے جب وہ ان کو اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، لا يسألون اخاهم حين يندبهم، ندب يندب أن يدعوهم، جب کوئی آدمی ان کو بلاتا ہے، بنو مازن کو بلاتا ہے کہ بھئی میری مدد کرو، انقذونی انقذونی النجدتا النجدتا، مجھے بچاؤ، فی النائبات ای فی المصائب، فی المشاق وفی الاحوال الصعبہ، ٹھیک ہے، فی النائبات، نائبہ کی جمع ہے، نائبات کہتے ہیں، نائبہ، نائبتن کہتے ہیں حادثے کو یا مصیبت کو۔ تو یہ پوچھتے نہیں ہیں، لا یسألون، یہ سوال نہیں کرتے اپنے اس بھائی سے جو دعوت دے رہا ہو کہ بھائی آ جاؤ میری مدد کرو، علی ما قال برہانا، کہ بھائی پہلے دلیل پیش کرو، تم کہاں سے ہو، تم کس قبیلے سے ہو، بلکہ یہ مطالبہ نہیں کرتے اس باتوں کا، بلکہ سبب پوچھے بغیر اپنے بھائی کی مدد کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ ان کی یہ صفت ہے، جیسے میں نے ان سے کہا میری مدد کرو، یہ بنو مازن والے سارے آگے میرے مدد کے لیے۔ لیکن قومی وان کانوا ذوی عدد، مگر میری قوم اگرچہ بڑی تعداد والی ہے، لیکن قومی اگرچہ میری قوم، وان کانوا ذوی عدد ای اصحاب عدد، تعداد میں کثرت سے ہیں، بہت کثیر تعداد میں ہیں، لیسوا من الشر فی شیء وان ہانا، لیکن شر یعنی لڑائی کے مقابلے میں ہیچ ہیں، اگرچہ وہ شر ہلکا اور معمولی ہی کیوں نہ ہو۔ لیسوا من الشر ای فی الحرب فی شیء، کوئی ان کو شمار نہیں کیا جاتا، کوئی ان کی ویلیو نہیں ہے، کوئی ان کی صلاحیت نہیں وَإِنْ هَانَ وَإِنْ خَافَ وَإِنْ هَانَ الشَّرُّ، اگرچہ شر اور چھوٹی موٹی لڑائی ہو تب بھی یہ آگے نہیں بڑھتے بلکہ خوف کھاتے ہیں۔ یجزون من ظلم اہل ظلم مغفرتاً، کہتے ہیں کہ وہ اہل ظلم کے ظلم کا بدلہ مغفرت اور بدکاروں کی برائی کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتی ہے۔ یجزون من ظلم اہل الظلم، جب اس پر کوئی ظلم کرے تو وہ اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ ومن اساءت اہل السوء اساء یسیء اساءۃ، کسی کے ساتھ برا سلوک کرنا، اساء یسیء یہ فعل ہے۔ احسانہ، جو برا کرے ان کے ساتھ یہ اچھائی کرتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بطور کنایہ استعمال ہوئی ہیں کہ وہ ایسے لوگ ہیں نرمی زیادہ دکھاتے ہیں۔
کأن ربک لم یخلق لخشیتہ، کہتے ہیں گویا کہ تیرے رب نے تمام لوگوں میں ان کے سوا اپنے خوف اور خشیت کے لیے کسی انسان کو پیدا نہیں کیا۔ یہ دیکھو ضم بیان ہو رہا ہے کہ تم اتنے ڈرتے ہو، گھبراتے ہو کہ تم پر کوئی ظلم کرے تم معاف کر دیتے ہو، ظلم کو ظلم سے نہیں توڑتے اور لوہے کو لوہے سے نہیں کاٹتے تم لوگ، بلکہ تم نرمی اختیار کرتے ہو۔ کوئی برائی والا سلوک کرے تو تم نرم پڑ جاتے ہو، احسان کرتے ہو اس کے ساتھ۔ گویا کہ تمہارے رب نے تم کسی یعنی خوف کے لیے تمہارے علاوہ کوئی قوم پیدا ہی نہیں کی، بس تم ہی ہو جو ہر چیز میں نرمی دکھاتے ہو۔ کأن رب، گویا کہ آپ کے رب نے لم یخلق ای پیدا نہیں کیا لخشیتہ اپنے خوف کے لیے، سواہم ان کے علاوہ کسی اور کو، من جمیع الناس انسانا کسی اور کو بالکل بھی پیدا نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ خوف الہی کی وجہ سے ہر وقت ان کو یہ خیال رہتا ہے کہ کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ یہ اپنی قوم پر تنزیہ جملہ ہے، طنز کرتے ہوئے کہا انہوں نے۔ فلیت لی بہم قوما اذا رکبوا، کاش ان کے ساتھ تعلق اور رشتہ داری کے بدلے میں میرے لیے ایک ایسی قوم ہوتی، فلیتا کاش کہ میرے لیے ہوتی، بہم قوما ان کے بدلے میں ایک اور قوم، اذا رکبوا جب وہ سوار ہوتے ہیں، شد الاغارۃ تو وہ حملہ بہت شدید کرتے ہیں، فرسانا و رکبانا، کہتے ہیں کہ ان کے بدلے میں ایک ایسی قوم ہوتی میرے لیے کہ جب وہ سوار ہوتی تو گھوڑوں اور اونٹوں پر سوار ہونے کی حالت میں خوب لوٹ مار مچاتی۔ یعنی یہ اس طرف اشارہ ہے کہ بنو مازن یہ قبیلہ بڑا سخت ہے، کھردرا ہے، بڑے شجاعت اور دلیر ہیں، اگر میں ان میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، یہ تو میری اپنی قوم بہت سست ہے اور نرمی دکھاتی ہے۔ امید ہے کہ یہ سبق آپ احباب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ والسلام علیکم۔